السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. آپ کو میری طرف سے، ARY نیوز کی طرف سے، اسپورٹس روم کی پوری ٹیم کی طرف سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. وشنگ یو اے ویری ہیپی نیو ایئر. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب سے آج ہم جو یہ سال رہا ہے پچھلا، یہ کیسا رہا ہے اور کیا کیا ہوا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہوئی ہیں اسپورٹس میں، اس پر ہم بات کریں گے اور آگے ہم اس سال سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو سال 2025 ختم ہوا. اس سال کھلاڑیوں نے اپنا بڑا نام کمایا. 2026 میں اسپورٹس کے بہت بڑے ایونٹس ہیں. کیا ایونٹس ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. کھیلوں میں سال 2025 کا شاندار اختتام. 2026 میں کون کرے گا جیت اپنے نام. نئے سال میں کھلاڑیوں کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا. مختلف کھیلوں میں کئی بڑے ایونٹس شیڈول ہیں. رواں ماہ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ہوگا، جس میں پاکستانی ٹیم گروپ سی میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور زمبابوے کے ساتھ موجود ہے. آئندہ ماہ T20 ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں ہوگا. 20 ٹیمیں مختصر فارمیٹ کی کرکٹ پر حکمرانی کے لیے قسمت آزمائیں گی. فروری میں ونٹر اولمپکس کا میلہ سجے گا. دنیا بھر سے ایتھلیٹس اپنی مہارت دکھائیں گے، میڈل سینے پر سجائیں گے. مارچ کے آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی لیگ پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن کھیلا جائے گا. رجی لیگ میں اس بار 6 کے بجائے 8 ٹیمیں حصہ لیں گی. فیفا فٹ بال ورلڈ کپ رواں سال جون میں کھیلا جائے گا. امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میزبانی کریں گے. We are FIFA. We are football. ہاکی میں پاکستان کا بھی نیا امتحان ہوگا. پرو ہاکی لیگ کے اگلے راؤنڈ میں قومی ٹیم آسٹریلیا میں 4 میچ کھیلے گی. sich seinen zweiten Treffer durch Ran Ali. Und das Spiel geht weiter. کامن ویلتھ ایشین گیمز بھی 2026 میں ہوں گے. ٹینس، فارمولا 1، گولف، رگبی، کبڈی اور کئی کھیلوں میں کھلاڑی قسمت آزمائیں گے. جی شاہد صاحب، بڑے زبردست ایونٹ ہے 2026 میں. بڑا اسپورٹس کا بڑا سال ہے، کرکٹ کا، فٹ بال کا، ہر چیز کا بڑا دھماکہ دیکھنے کو ملے گا. کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی ہے، T20 ورلڈ کپ، فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ ہے، اور فٹ بال کا ورلڈ کپ تو بگر دین ایور. آف کورس 48 ٹیمز، ان کو سنبھالنا، ان کا سارا سب کچھ کام کرنا. 3 ہوسٹ ہے اسی لیے، اور زبردست ہوگا فٹ بال ورلڈ کپ. تو ظاہر ہے ایونٹس ہیں بہت سارے. کامن ویلتھ گیمز بھی ہے، ایشین گیمز بھی اس سال ہے. تو ظاہر ہے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے. پاکستان کے لیے تو مین چیز ہاکی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا، پرو لیگ کا سیکنڈ سیشن جو فیبرری میں ہوگا. فٹ بال ورلڈ کپ میں تو ہم دور دور تک نہیں ہوتے، ٹی وی پہ بیٹھ کے مزے لیں گے، ہم دیکھیں گے میچز. ہاکی ہے، فٹ بال ہے، اس کے بعد پھر ایشین گیمز ہے. ایشین گیمز میں پاکستان کو یقیناً امید ہوگی ارشد ندیم سے کہ وہ ایک اور اپنے نام گولڈ میڈل کریں ایشین گیمز میں. اور ایتھلیٹکس میں ظاہر ہے تھوڑا بہت پاکستان نے تھوڑا امپروو کیا ہے. 2-4 گیمز ایسے ہیں جیسے باکسنگ ہے، جیولن ہے، شوٹنگ ہے. اس میں پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم 20-25 گیمز میں اپنے ایتھلیٹس بھیج دیں. 4-5 گیمز سلیکٹ کریں، اس کو ٹارگیٹ کریں. بالکل صحیح ہے. کل آپ نے پروگرام دیکھا تھا ہمارا 2025 کا آخری پروگرام. اس پہ مینلی ہم کرکٹ پر بھی بات کر پائے تھے. اسپورٹس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا نیا سال بابر اعظم کے لیے بڑا شاندار رہا ہے. تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں. شروعات بڑی زبردست ہو گئی ہے، آلدو وہی 125-126 کا اسٹرائک ریٹ، بٹ امپورٹنٹلی ٹیم کو میچ جتایا اور دوسری اپنی ہاف سینچری یہاں رجسٹر کی ہے. ظاہر رنز بنانا بہت بڑی چیز ہے. اور 2 میچوں کے بعد یقیناً مجھے ایک آسٹریلین جرنلسٹ نے بتایا کہ گریگ شپرڈ نے اس سے بات کی، اور ان کو ظاہر اتنا بڑی سائننگ تھی، ان کو اس سے رنز بھی چاہیے تھے، اور بابر اعظم کو یقیناً کانفیڈنس دیا ہوگا. اور مین چیز ایک تو وہی اسٹرائک ریٹ 125-126 اور ٹارگٹ جو تھا 165، وہ سوٹیبل ٹارگٹ ہے بابر اعظم کے لیے. سکون سے لے کے چلے اور سکون سے جتوا دے. لیکن اگین سال کا آغاز اچھا ہوا، اللہ کرے یہی ٹرانسلیٹ کرے وہ اپنی پرفارمنس پاکستان کے لیے T20 ورلڈ کپ میں. اور بابر اعظم کی جو فالوئنگ ہے آسٹریلیا میں، پاکستان میں، اس اننگز نے اکراس دی بارڈر آگ لگا دی. پاکستان میں پازیٹیو وے میں، انڈیا میں وہی اس کو تانے لگا رہے ہیں کہ جی اسٹرائک ریٹ اور 160 کا ٹارگٹ اور یہ سارا سب کچھ. بابر اعظم از بابر اعظم. ویری ٹرو. بٹ اگین شاہد صاحب وہی بات ہے نا کہ وہ جو چیز سیکھنی ہے اور وہ جس جگہ پہ جانا ہے، یہ والے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ تو وہ ہمیشہ کیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 2019-2020 وائٹیلٹی بلاسٹ کھیلا تھا.
تو کوچ کٹلی کچھ کر کے تھا, اس نے بلایا 2-3 میچوں کے بعد کہ مجھے 140 پلس کا اسٹرائک ریٹ چاہیے, اور بابر اعظم نے 2 سیزن 145-146 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا. تو کوچ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, پلیئر کی خود اپنی سیلف امپروومنٹ کی ذمہ داری. بالکل صحیح ہے. ہوپ فلی اب جو آگے میچز آئے اس میں ہم اسٹرائک ریٹ بھی امپروو ہوتا ہوا دیکھیں. فین بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بابر اعظم کی پرفارمنس کو لے کر, کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کے پیچھے کراؤڈ دیوانہ ہوا ہے, اور وہ یہ لوگ سارے بابر بھائی کا آٹوگراف لے رہے ہیں. بابر بھائی نے جو اننگ کھیلی ہے مزہ آ گیا دیکھنے کا, اور کراؤڈ صرف بابر 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 کر رہا. میلبرن کے اسٹیڈیم کو بابر بھائی کی آوازوں سے گونجا. دیکھیے لوگوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنے سپر سٹار سے پرفارمنس دیکھ سکیں. میلبرن سڈنی میں بڑی ایک پاکستانی کمیونٹی کی وہاں موجود ہے, اور وہ آئے اسی لیے تھے کہ میچ دیکھنے کے لیے کہ بابر اعظم کو. اور اب جب سڈنی میں ایک میچ ابھی کھیلا ہے اس نے سڈنی میں, ایک سڈنی میں اور جب کھیلیں گے تو وہاں کی کمیونٹی بھی زیادہ آئے گی. ظاہر ہے ہوم کراؤڈ ہے, ہوم ٹیم ہے سڈنی کی, تو ان کو اور بھی مزہ آئے گا. پاکستان کی سری لنکا سے سیریز آ رہی ہے, اس میں بابر اعظم نہیں ہوں گے تو یہاں لوگ مس کریں گے ان کو, لیکن یہ اچھا موقع ہے ان لڑکوں کے لیے جن کو چانس مل رہا ہے تو وہ اس کو اویل کریں. کچھ ایسے لڑکے ہیں جن پہ کوسچن مارک اٹھا ہوا ہے شاہد صاحب, اور ان میں خواجہ نافع جو ہیں ان پہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ کوئی ایسی بڑی پرفارمنس نہیں اور وہ ٹیم میں آ گئے ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان نے کبھی بھی ریزرو وکٹ کیپر بنانے کی کوشش نہیں کی. T20 میں رضوان ایسے چھائے رہے, اوپن کرتے تھے. پھر جب ان کے اور بابر اعظم کے اسٹرائک ریٹ کی بات ہوئی, اس سال یہ جو پچھلا سال گزرا ہے رضوان کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا. پورے سال میں وہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل نہیں کھیلے. اب وہ بگ بیش میں گئے, وہاں پہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ اچھا اسکور کر کے آ جائیں. اب خواجہ نافع کا سلیکشن ہوا, اس سے پہلے ہم حسیب اللہ کو چانس دیا, لیکن حسیب اللہ کو ہم نے ایک T20 کھلایا, 0 پہ آؤٹ ہوئے 2024 جنوری میں. اس کے بعد 2 T20 کھلایا آسٹریلیا میں, جس میں تیسرے میں اس نے 24 رنز بنائے تھے, لیکن چونکہ رضوان کھیل رہا تھا اس لیے پھر وہ باہر ہو گئے. روہیل نذیر ایک چوائس ہے جو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم نے ریڈ بال کے لیے رکھا ہے. غازی غوری کو ہم رائزنگ سٹار میں لے کے گئے, اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوا کہ وہ ریڈ بال کا زیادہ اچھا پلیئر ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اب بچتا ہے خواجہ نافع, 2 سیزن PSL کے کھیلا, ایک ہی 50 ہے. وہ 50 جب کیا تھا تو مجھے یاد ہے باسط بھائی نے کہا تھا کہ اس کے کوچ کو لیاقت سر لے کے آؤ. تو وہی ایک 50 ہے. یہ جو سیزن کھیلا اس نے 2 میچ کھیلے, ایک 50 کیا, لیکن 50 کرنے کے بعد وہ پھر انفٹ ہو گیا, گروئن انجری ہو گئی. ابھی وہ T10 کھیلا ہے, T10 میں اس نے 2-3 شروع میں اچھی اننگز کھیلی تھی, لیکن آخری 4 اس کے بہت ہی برے میچ گئے. تو اگر آپ نے T10 پہ سلیکٹ کیا لیکن آپ کے پاس چوائس بھی نہیں ہے وکٹ کیپرز کی. اچھا میں نے نام گنوا دیا. اب ایک تیزی سے لڑکا آ رہا ہے اوپر, اس کا نام سعد بیگ ہے. یقیناً بالکل وہ آگے جا کے ضرور اچھا کرے گا, ساتھ میں ٹیلنٹ نظر آتا ہے. میرا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو آپ نے تینوں نام دیے ہوئے ہیں وکٹ کیپر, صاحبزادہ پہ تو لگانا بھی زیادتی ہے ساتھ میں, وہ تینوں کے تینوں فل ٹائم وکٹ کیپر بھی نہیں ہے. اب آپ نے اگر سیٹل کر لیا جسٹ 1 month بفور دا ورلڈ کپ, آپ اگر عثمان کو کہہ رہے ہیں تو آپ عثمان کو کانفیڈنس دیں. ابھی اس نے 1 ڈے ٹورنامنٹ میں 1-2 بڑی اچھی اننگز کھیلی. اس کو صرف اور صرف وہ اچھا ہیٹر ہے, اس کو صرف اور صرف گیم اویئرنیس کی نالج ہونی چاہیے. اس نے ایک ٹرائی سیریز کے میچ میں چھکا مارا, اگلی گیند پہ وہ آؤٹ ہو گیا, تو سلمان علی آغا نے اس کو ڈانٹنے والے انداز سے دیکھا, گھور کے دیکھا, تو اس کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے دیکھ کے گیم اویئرنیس کے ساتھ کھیلنا. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, لیکن پاکستان کی کرکٹ ہے, ابھی 2-50 کرے گا رضوان تو پتہ چلا رضوان وہ بیچارہ رن نہیں کر رہا. ورنہ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے رائٹ ناؤ بیکاز وی ہیونٹ کریٹڈ اے بیک اپ, رضوان از دا بیسٹ آپشن چاہے کوئی بھی فارمیٹ ہو. اس پہلے ہم یہ ساری باتیں کریں وچ از انفارچونیٹ, اور صاحبزادہ فرحان کے آگے بار بار لگانا وکٹ کیپر انفیئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جلدی سے کرکٹ سے بڑھتے ہیں ہاکی کی طرف. اور پچھلے سال ہم نے ہاکی میں کیا کیا تو بھائی ہمیں صرف مایوسی ملی ہے. ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم پرو لیگ کھیلنے کے لیے کوالیفائی تو کر گئے, لیکن پھر سارے میچز جو ہم نے پرو لیگ میں اب تک کھیلے اس میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2025 ہاکی کے لیے کیسا رہا, اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سال 2025 میں پاکستان کی سینئر ٹیم نے کوالالمپور میں ہونے والے ہاکی نیشن کپ میں سلور میڈل اپنے نام کیا. ورلڈ کپ میں رسائی نہ ہونے کی بنا پر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو کوالیفائنگ راؤنڈ تک رسائی کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچز کی سیریز فراہم کی. قومی ٹیم نے بنگلہ دیش سے 3 میچز جیت کر کوالیفائنگ راؤنڈ میں جگہ بنائی. نیوزی لینڈ کے پرو ہاکی لیگ کھیلنے سے انکار کے بعد انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی جانب سے پاکستان کو ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی. 2025 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بہت زیادہ ایفرٹس کی. پاکستان کی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا, پرٹیکولرلی ازلان شاہ ٹورنامنٹ,
پولینڈ کا جو ٹورنامنٹ تھا، نیشنز کپ تھا، فائنل تک پہنچنا، یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. پھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے قومی کھیل قومی پیریڈ کا حصہ نہیں ہے. صدر جو ہیں ہاکی فیڈریشن طارق بگٹی صاحب کی پرسنل ایفرٹ سے انہوں نے فنڈز لیے PTCL سے، بلوچستان گورنمنٹ سے، جس سے ہاکی کو سانس لینے کا موقع ملا. جونیئر ہاکی ٹیم نے 2025 میں انڈر 18 ایشیا کپ اور سلطان آف جوہر جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ سلور میڈل حاصل کر کے ورلڈ کپ میں رسائی حاصل کی. تاہم پاک بھارت کشیدہ تعلقات کی بنا پر پاکستان نے میگا ایونٹ میں شرکت سے معذرت کر لی. پاکستان ٹیم نے جونیئر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا. پاکستان نے جونیئر ایشیا کپ میں نمبر 2 پوزیشن لی، اس کا فائنل کھیلا. اس کے ساتھ ساتھ انڈر 18 کی ٹیم جو بنی وہ چائنا میں فائنل کھیلی ایشیا کپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشن کپ میں جب پاکستان کی سینئر ٹیم کھیلی وہ بھی فائنل کھیلی. اور پاکستان نے اپنی 2025 میں ورلڈ رینکنگ بہتر کی، جو کہ 4 سے 5 پوائنٹ نیچے اب ہم آئے ہیں. جرمنی اور عمان کی سینئر ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کر کے لاہور اور اسلام آباد میں اپنے میچز کھیلے. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ شہزاد ملک، ARY نیوز، لاہور. جی، شہزاد ملک کی رپورٹ ہاکی پر آپ دیکھ رہے تھے. موونگ آن، فارمر اولمپئنز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہاکی میں؟ 2026 کیسا رہے گا؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 2025 پاکستان کی ہاکی کے لیے نہ برا رہا نہ اچھا رہا، کیونکہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے کچھ ایونٹس کے فائنل بھی کھیلے اور کچھ ایونٹس میں اچھا پرفارم بھی نہیں کیا. لیکن آنے والا جو 2026 ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوالیفائر ہے ورلڈ کپ کا، پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائی کرے. آگے آنے والے وقت میں پاکستان نے اولمپک گیمز کا کوالیفائر کھیلنا ہے، وہ کوالیفائی کرے، اور پاکستان بہت دیر بعد جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی اور اولمپکس میں بھی پارٹیسپیٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت سخت محنت کی ضرورت ہوگی. پاکستان کو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا، پاکستان کو اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا، پاکستان کو ایک اچھی ہاکی کھیلنی پڑے گی، اچھی ٹیم بنانی ہوگی. یا وقت ہو گیا بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ مزید کھیلوں کے لیے یہ گزرا ہوا سال پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں کیسا رہا. آن دی ادر سائڈ آف دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. شاہد ہاشمی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم پاکستان کے کچھ کھیلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 2025 کیسا رہا. تو سال 2025 میں پاکستان کے مختلف کھیلوں اور کھلاڑیوں کے لیے یہ سال بہت خوشگوار رہا. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم ایشیائی چیمپئن بھی بنے. تفصیلات اس رپورٹ میں. سال 2025 پاکستان کے مختلف کھیلوں اور کھلاڑیوں کے لیے خوشگوار رہا. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم ایشیائی چیمپئن بھی بنے. انجری سے نجات کے بعد جیولن ہیرو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں کھل کر پرفارم نہ کر سکے، مگر اسلامی یکجہتی کھیلوں میں گولڈ لے اڑے. ایونٹ میں پاکستان کے یاسر سلطان نے سلور سینے پر سجایا. 2025 میں محمد آصف اور اسجد اقبال کی جوڑی نے پاکستان کو دوسری بار سنوکر ٹیم ورلڈ کپ کا فاتح بنایا. فائنل میں ہانگ کانگ کو ہرایا. سنوکر کنگ محمد آصف اور نوجوان حسنین نے انفرادی حیثیت میں بھی پاکستان کو سرخ رو کیا. سنوکر ورلڈ چیمپئن شپ میں آصف نے بھارتی حریف کو دھول چڑھا کر ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا، جبکہ حسنین اختر انڈر 17 ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی بنے. والی بال میں پاکستان نے ایشین انڈر 16 کا ٹائٹل جیتا. فائنل میں دفاعی چیمپئن ایران کو شکست دی. کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال میں بھی پاکستان نے دھوم مچائی. فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. پاکستانی ٹینس لیجنڈ احسام الحق نے اسلام آباد میں ATP چیلنجرز کھیل کر شاندار کیریئر کا اختتام کیا. پاکستان کی بیٹر فیوچر ٹیم نے ناروے کپ انڈر 15 کا ٹائٹل جیتا. فائنل میں میزبان کلب کو 2-0 سے شکست دی. شاہد صاحب، پاکستان کے لیے دیگر سپورٹس میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کافی اچھا بھی رہا ہے. سنوکر میں اچھا رہا. پھر ارشد ندیم نے جو دوبارہ سے ہمارا نام روشن کیا، پاکستان کا ایشین چیمپئن بھی وہ بنے. ساتھ میں کراچی میں جو نیشنل گیمز ہوئے اس میں 11,000 سپورٹس ایتھلیٹس اینڈ آفیشلز شامل تھے. 32 گیموں کی جنگ ہوئی. علی حسن ہمارے نمائندے وہ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے اس پہ. تو بڑا زبردست رہا یہ سال. اوور آل صحیح ہے، اطمینان بخش ہے، لیکن اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو کچھ اسپورٹس ٹارگٹ کرنے چاہیے. جیسے ویٹ لفٹنگ ہے، پاکستان اچھا کر سکتا ہے. پاکستان کبڈی میں ہمیشہ اچھا کرتا رہا ہے. باکسنگ ہمیشہ اچھا کرتا رہا ہے. تو یہ 3-4 گیمز لے کے
ویٹ لفٹنگ میں پچھلی دفعہ بڑے متنازع طور پر نو بٹ کو الگ کر دیا تھا, ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا. وہ آلریڈی میڈلسٹ ہیں, کامن ویلتھ گیمز میں بھی اچھا کیا ہے انہوں نے, پچھلے گیمز میں بھی وہ ہمیشہ اچھا کرتے رہے. تو ہمیں پہلے تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا کامن ویلتھ گیمز جو جولائی میں گلاسگو میں ہے, اس کے بعد پھر سپٹمبر اکتوبر میں غالباً ایشین گیمز میں جاپان میں. تو ہمیں ٹارگٹ کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم 150-200 لوگ بھیج کے کوئی بھی تمغہ نہ لائیں, ہم اپنے ریسورسز صرف ان گیمز کے اوپر خرچ کریں جن گیمز میں ہمیں امید ہو کہ ہم جیت سکتے ہیں. یاسر ایک نیا لڑکا آیا ہے ارشد ندیم کے ساتھ, اس کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کریں, اس کو جرمنی میں ٹریننگ دیں, اس لیے کہ ارشد ندیم جب ہٹیں گے اللہ کرے وہ چلتے رہیں, اس کے بعد اور بھی آپ کو جیولن میں پروڈیوس کرنے چاہیے. کوئی اور ملک جیتا ہوتا گولڈ میڈل اگر اولمپکس میں جیولن میں, آج ان کے پاس 20 سے 25 کھلاڑی ایسے ہوتے تیار ہوتے ہیں, ہمارے پاس 2 بھی تیار نہیں ہے, تو ہمیں اپنے پلیئر تیار کرنے پڑیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب بڑھتے ہیں فٹ بال کی طرف, اور کوئی جیتا کلب ورلڈ کپ, اٹھائی یورو ٹرافی. فٹ بال کے میدانوں میں جو ہے گہما گہمی عروج پر رہی. پچھلا سال کیسا رہا فٹ بال کے لیے, آئیے دیکھتے ہیں. کیا شاندار سال رہا شاہد صاحب, چاہے فٹ بال ہو, چاہے ٹینس ہو, ویمنز رگبی بھی دیکھی آپ نے. کون سا ایسا ایونٹ ہے جس میں آپ کو کوئی میموریبل میچ یا کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو ان سپورٹس میں, کچھ کیا یادگار ہے 2025؟ میرے لیے سب سے بڑی یادگار چیز کریبین آئیلینڈ کراکاؤ کا ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے کوالیفائی کرنا. صرف 1.5 لاکھ کی آبادی ہے, انہوں نے ایک اسپورٹ کو ٹارگٹ کیا. ان کے فٹ بال کے علاوہ ایک آدھ جو بیچ کے گیمز ہوتے ہیں, بیچ والی بال وہ کھیلا جاتا ہے, ایک ہی گیم کو ٹارگٹ کیا. اسمالسٹ نیشن ان دا ہسٹری آف فٹ بال ورلڈ کپ, صرف 1.5 لاکھ کی آبادی ہے, وہ موسٹ میموریبل ہے. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے کتنا جنون چاہیے؟ ول ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے اس ملک کے لوگوں کا, اس ملک کی ٹیم کا, اس ملک کے آرگنائزرز کا, اور اس ملک کی سب سے زیادہ مل کر گورنمنٹ کا, کہ جب وہ جمیکا میں کھیلنے گئے اس میچ کے اوپر ان کا پورا دار و مدار تھا. 1.5 لاکھ کی آبادی پوری جتی ہوئی تھی کہ ہماری ٹیم جیت جائے, اور انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی. بالکل 2025 بہت ایکسائٹنگ رہا, اور امید کرتے ہیں کہ یہ سال 2026 بھی اسی طرح ایکسائٹنگ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو. ورلڈ کپ میں امیدیں ہیں, سری لنکا میں ہمیں اپنے میچز کھیلنے ہیں, انشاءاللہ ہم بہت اچھا کریں وہاں پہ. بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.